بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آپ نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ فرد جرم ہی عائد نہیں ہو رہی۔ 37 سے 40 مرتبہ حاضری معافی کی درخواستیں منظور ہوئیں اور میجورٹی ہمایوں دلاور صاحب نے کی۔ اب اگر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بیٹھ کے ہمایوں دلاور پہ بات کریں تو زیب نہیں دیتا۔ آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں، آپ کا اپنا کیس چل رہا ہے، اور ہمایوں دلاور نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ گواہ irrelevant ہیں۔ آپ کسی نیازی سے خود یا کسی اس کے پارٹی کے وکیل سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا، یا ہم نے بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچا، یا ہم نے جو رقم حاصل کی اس کو کوئی ڈکلیئر کیا۔ یہ باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ چوری کی ہے، ڈکلیئر نہیں کیا ہے، بلیک مارکیٹ میں بیچا ہے، رقم کھا گئے ہیں۔ یہ کہیں گے الیکشن کمیشن کی آتھرائزیشن ٹھیک نہیں تھی، الیکشن کمیشن کے وہ 180 دن گزر گئے ہوئے تھے، وہ ہمایوں دلاور نے لسٹ آف وٹنسز پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ٹیکنیکلٹیز پہ تکنیکی بنیادوں پہ کھیلیں گے، کیونکہ 6 سال فورن فنڈنگ کا کیس چلایا ہے۔ توشہ خانہ میں بھی یہی مقصود تھا کہ 6 سال چلانا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ 16 ستمبر نزدیک آ رہی تھی تو گڈ ٹو سی یو والے صاحب نے ریلیف دینے کے لیے ایک کھیل کھیلا، پورے کیس کے میرٹس کو ٹچ کیا۔ حالانکہ یہ اپیل نہیں تھی، یہ سزا معطلی کی درخواست تھی۔ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک سزا معطلی کی درخواست ہے اور ایک مین اپیل ہے۔ سزا معطلی کی درخواست میں میرٹ ڈسکس نہیں کیے جاتے، مختصر بحث ہوتی ہے اور سزا یا معطل ہوتی ہے یا قائم رہتی ہے۔ پھر اپیل آتی ہے جس میں سزا ختم کرنے کا اختیار جج کے پاس ہے۔ تو سپریم کورٹ کے بینچ نے آؤٹ آف ٹرن اگینسٹ لا جب یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں کیس کی ڈسکس کر دی، ماتحت عدالتوں کو باؤنڈ کر دیا، اپنا ذہن دے دیا کہ لاڈلے کو فیور کرنا ہے۔ اس فیورٹزم کے باوجود سزا ختم نہیں ہوئی، نااہلی ختم نہیں ہوئی، اپنی جگہ قائم ہے، رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سائفر کے ایک سینسٹیو کیس میں پہلے ہی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا، جتنا بڑا یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، یہ آگے کہتا کہ جی میری پوری تلاشی لیں، میرے سے پوری رسیدیں لیں، میں ایک ایک گھڑی کا جواب دوں گا، میں ایک ایک ہار کا دوں گا، میں ایک ایک انگوٹھی کا جواب دوں گا، میں ایک ایک بریسلیٹ کا، ایئرنگز کا جواب دوں گا۔ نہیں، یہ بات نہیں کی۔ چوری پہ تو آنا ہی نہیں ہے، وہ نو گو ایریا ہے۔ تکنیکی بنیادیں، جج ہمایوں دلاور نے فلاں کر دیا، حق دفاع ختم کر دیا۔ بھائی آپ کے گواہ ٹھیک ہوتے تو ضرور سنتے وہ، اور 2 دفعہ بلایا، 3 دن انتظار کیا، نہیں آئے۔ آپ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے چوری بھی کی ہے، آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا، آپ پیسے بھی کھا گئے ہیں، اور ایک بیوپار کیا، یعنی یہ ہیرے جواہرات گھڑیوں کا بیوپار تھا۔ یہ اور بشرا صاحبہ باقاعدہ ایک ذریعہ آمدن اس کو بنا لیا گیا تھا۔ لالچ، ہرس اور ہوس کی انتہا تھی جس طریقے سے یہ گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے۔ تو سزا معطل ہونے پہ بہت جلدی مٹھائی نہ کھا لیجئے گا، سزا اپنی جگہ قائم ہے، نااہلی اپنی جگہ قائم ہے۔ سائفر کے کیس میں آپ نے جواب دینا ہے، اور وہ جج نے آج سے 15-16 تاریخ کو آپ کو جوڈیشل ریمانڈ پہ 30 دن کے لیے بھیجا تھا، جو کل ختم ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو آلریڈی شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہیں، اسد عمر صاحب کی پری ریسٹ کنفرم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ آپ نے دشمن ممالک کو فائدہ دیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور سائفر غیر قانونی طور پہ لہرایا۔ اس کا تو جواب دینا ہے۔ مگر توشہ خانہ پہ شادیانے بجانے والوں کو میں کہتا ہوں کہ بہت جلدی آپ نے شادیانے بجا دیے، کیونکہ چوری پہ سرٹیفائیڈ مہر لگ چکی۔ نیازی سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئرڈ ہے، ڈکلیئر ہو چکا۔ سزا معطل تو جس طرح صدر نے کی ہے، 6 مہینے کی چھوٹ دی ہے 14 اگست کو، وہ بھی شرم آنی چاہیے تھی، وہ NRO دیا، اور سزا مزید کم کر دی تاکہ کورٹس پہ مزید پریشر ڈلے کہ 2.5 سال کی سزا ہے۔ تو ہمیں سادگی کا درس دیتے تھے، خود اب دیسی گھی میں مٹن اور دیسی مرغی کھاتے ہیں جیل میں۔ تو یہ جو کھابے کھائے جا رہے ہیں، تب ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہتے تھے میں کھانا نہیں جانے دوں گا۔ تو آج کھانا بھی مل رہا ہے، اور اچھا کھانا مل رہا ہے۔ مگر آپ کی سرٹیفائیڈ چوری نہ چھپ سکی ہے، نہ چھپ سکے گی، نہ اس کی سزا ختم ہوئی ہے، معطل ضرور ہوئی ہے۔ اور وہ بھی گڈ ٹو سی یو کو سلام پیش آپ کریں کہ گڈ ٹو سی یو نے آپ کے لیے معاملات تھوڑے سے گڈ کر دیے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اور اس میں جو سپریم کورٹ کا کردار ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ، کرمنل لا کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے
اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اپیل کی پینڈنسی کے دوران اپیل کی سماعت چل رہی ہے، سزا معطلی کی درخواست کی سماعت چل رہی ہے، اپنا پورا ذہن ڈسکلوز کیا، باقاعدہ احکامات جاری کیے کہ اس لاڈلے کو ریلیف دینا ہے، اور ان کے وکلا اکثر چہ مگویاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہمیں باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 16 تک جو کرنا ہے کر لو، یہ جانے سے پہلے ہماری بات ہوئی بھی ہے، ہمیں یہ ریلیف دے کے جائیں گے۔ تو دیکھیے، چوری کا جواب دیں نا، بتائیں گھڑیاں کیوں بیچی تھیں، بتائیں ڈکلیئر کیوں نہیں کی تھیں، بتائیں کتنے پیسے آئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے، نہ رسیدیں ہیں نہ تلاشی ہے، تکنیکی بنیادوں پہ ایک ڈھول پیٹا جا رہا ہے، اور کچھ عمراندار ججز کا سہارا لے کر سزا معطل کروا لی ہے، ختم نہیں کروا سکے الحمدللہ، اور باہر بھی نہیں آ سکے، کیونکہ سائفر کے کیس میں سیانے ہوتے تو پہلے بیل اپلائی کر دیتے، مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، نقال یہ ضرور ہیں مگر عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ تو نیازی کی چوری، نیازی کے ڈاکے، اس کی امانت میں خیانت، اس کی جتنے بھی ناجائز معاملات تھے وہ قوم کے سامنے ہیں، اور چوری کی سزا معطل کروا لی ایک بہت بڑے منصف سے مل کے، اور اپنی ساس کی آڈیو لیکس پہ پردہ ڈال کے کرائے نا انکوائری۔ کسی کی ساس کی آڈیو لیکس آئی ہوتی، وہ خوش دلی سے انکوائری کرواتا، انہوں نے بطور چیف جسٹس کا میرے سے کیوں نہیں پوچھا؟ بھائیا آپ کی ساس ہیں، آپ سے کیوں پوچھیں؟ آپ تو مجاز نہیں ہے اس چیز کے۔ اور گورنمنٹ نے اور کابینہ نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کو 3 سینئر ترین ججز ہیڈ کر رہے تھے، آپ نے وہ کمیشن آگے نہیں چلنے دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ آڈیو سچ نکلے گی۔ آپ کی ساس کے جو آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی عادت ہے، آپ کے ساتھی ججز سے رابطے کی عادت ہے، طریق انصاف کے لیے ریلیف لینے کی عادت ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، اس میں وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو جس طرح وہ چوری ثابت ہے نیازی کی توشہ خانہ میں، جس میں صدر مملکت نے کچھ ریلیف دیا 6 مہینوں کا، اور کچھ ریلیف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا افسوسناک، انہوں نے گالیاں دی، نعرے لگائے، عدالت کا ماحول خراب کیا۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، مگر جس طریقے سے وہاں پہ گالیاں، نعرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی، وہ اور کیا کرتے؟ انہیں پہلے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ڈنڈا مارا جا چکا تھا اوپر سے، اور ان پہ پریشر ڈالا جا چکا تھا، کیس کی ڈیٹیلز ڈسکس کی جا چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن یہ کام کیا اس کی چوری کو بچانے کے لیے، چند ججز نے، عمراندار ججز نے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس میرا خیال ہے آپشن ہی کوئی نہیں تھی، وہ کیا کرتے؟ جب یہ دھاوا بولا جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑا منصف جو ہے وہ شریک ہو، تو پھر کیا آپشن ہے؟ تو سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، نااہلی قائم ہے، اور بدستور نیازی جیل کے اندر ہے۔ تو اس لیے مٹھائی مت کھائیے گا، ابھی سائفر کا کیس آپ لڑیں، اس میں اپنے دلائل دیں، اور یہ جب اپیل لگے گی توشہ خانہ کی تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ اپیل کے اندر جب میرٹس پہ کیس سنا جائے گا تو یہ چوری جو ہے یہ کیونکہ ثابت شدہ، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ بیل، کیونکہ جو سزا معطلی ہوتی ہے یہ بیل کے برابر ہوتی ہے، تو آپ کو آج ایک مائنر ریلیف ملا ہے بیل کا، مجھے لگتا نہیں ہے یہ زیادہ دیر چل سکے گا، کیونکہ آپ کی چوری جو ہے وہ کاغذ پہ پروو ہو چکی ہے، آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی نظیر نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو 16 ستمبر تک کو وعدے کیے گئے ہیں کہ آپ کو ریلیف دیا جائے گا، وہ آپ کو دیا جا رہا ہے، مگر آپ سزاؤں سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ نے چوری بھی کی ہے، ڈاکے بھی ڈالے ہیں، آپ نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن کی ہے، اور اس کا بھی آپ کو ایک ایک پائی کا بھی جواب دینا ہوگا، اور سائفر میں بھی آپ کو حساب بھی دینا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔